آپ حساسیت کا مظاہرہ کریں اور شیطان کی مکاری اور چالاکیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شیطان جب نورانی داؤ کسی پر آزماتا ہے تو اس کو گمراہ کر کے چھوڑتا ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی اس نے گمراہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، یہاں تک کہ وہ بعض دفعہ اپنے اس مشن میں کامیاب بھی ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی نیک لوگوں کی، اور اس میں سب لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس نے کافی کوششیں کی کہ کسی طرح ان کو بہکا دے اور ان کے اس ذکر سے اور ذکر کے اس انہماک سے جس میں وہ مشغول تھے ہٹا دے۔ کافی کوششیں کرنے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس نے ایک دوسری تدبیر اپنائی۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ پاس میں کچھ لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے تھے، اور وہ ان کی جو مجلس تھی وہ دنیاوی مجلس تھی، دنیاوی کام کاج کر رہے تھے۔ تو شیطان نے ان کو آپس میں لڑا دیا، اس لیے کہ وہ دنیا دار تھے، جلدی سے طیش میں آ گئے اور آپس میں لڑ بیٹھے۔ جب ان نیک لوگوں نے اور ذکر کی مجلس والوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں، تو وہ سب کے سب اپنا ذکر چھوڑ کر ان لوگوں کو بچانے میں اور ان کی لڑائی کو ختم کرنے میں صلح صفائی میں لگ گئے اور اپنے ذکر سے غافل ہو گئے۔ تو یہ ایک نورانی داؤ تھا شیطان کا، جس کی وجہ سے اس نے ان کو ذکر سے ہٹا دیا۔ تو شیطان کی پوری چال اور سازش اور مکاری یہ ہے، بلکہ اس سے بڑی کوئی سازش اور مکاری ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، ہر حال میں اپنے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، یعنی استحضار والی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کے ہر کام میں اور اس کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد جب اس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کامیاب سے کامیاب ترین منزلوں کی طرف جو ہے سفر کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو بھلا دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ان کی زندگی سے، ان کو خود ان کے نفوس سے غافل کر دیا، اور یہ غفلت کی زندگی ان کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے اور کامیابیوں کی اور کامرانیوں کی منزلوں سے کوسوں دور لے جا کر دور گمراہی میں پٹک دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر آن، ہر لمحے ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، ذکر والی اور اطاعت والی، فرما برداری والی زندگی کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مختصر سی نصیحت پر اور اس مختصر سی دینی مجلس پر اور دینی مذاکرے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔